علم دین یہ اللہ کا خوف آپ کے اندر پیدا کرتا ہے. اور یہی نہیں، علم دین حاصل کرنے والا شاید دنیا کی نظر میں اس کی کوئی خاص ویلو نہ ہو سکتا ہے. دنیا میں تو بھائی مال کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، دنیا میں دنیاوی شہرت اور دنیاوی جاہ و جلال کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. ہو سکتا ہے دنیا میں اس کی زیادہ ویلو نہ ہو، مگر اللہ کی ویلو ہے اس کی. اللہ نے فرمایا قرآن کے 28ویں پارے میں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ علماء کے درجات کو بلند کرتا ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ غور کرتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش کے اوپر، اور جب غور کرتے تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو نے اس کائنات کو باطل نہیں پیدا کیا، بے مقصد نہیں پیدا کیا، بیکار نہیں پیدا کیا. اس دنیا کو اللہ نے کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا. ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہماری اور آپ کی پیدائش کا مقصد اللہ کی توحید ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، رواہ ابن ماجہ. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ دوسرا موقع ہے جب کڑمور کی اس مسجد میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے. میں شکر گزار ہوں برادر عزیز شیخ ڈی ضیاء الرحمن عمری حفظہ اللہ کا
کہ انہوں نے آج کے اس پروگرام کو منعقد کیا اور مجھے دعوت دی۔ میرے بھائیوں، اسلام کی نظر میں علم کا مقام بہت اونچا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کئی مقامات پر اہل علم کی تعریف کرتا ہے۔ قرآن غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، قرآن عقل استعمال کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کریم کا میسج، قرآن کریم کا پیغام اہل عقل و دانش کے لیے، جو اپنی عقل کو، اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا مقصد بیان کیا کہ یہ کائنات میں نے کیوں بنائی۔ اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کی پیدائش کے اندر اور رات اور دن کی گردش کے اندر، رات اور دن کے آنے جانے کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کائنات میں، اس کائنات کی تخلیق میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب عقل مند کون ہے؟ جس کے پاس ڈگریاں ہیں بہت زیادہ، جس کے پاس دنیا کا بہت علم ہے؟ نہیں۔ عقل مند کی ڈیفینیشن بتائی اللہ نے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ عقل مند لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹ کر کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ عقل مند کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کو پہچانے، اپنے کریٹر کو پہچانے، اس کو یاد کرے، اس کا ذکر کرے، کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ غور کرتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش کے اوپر، اور جب غور کرتے تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو نے اس کائنات کو باطل نہیں پیدا کیا، بے مقصد نہیں پیدا کیا، بیکار نہیں پیدا کیا۔ اس دنیا کو اللہ نے کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا، ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری اور آپ کی پیدائش کا مقصد اللہ کی توحید ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی اللہ کے لیے۔ تو یہ جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ مقصد ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ یہ جب ہم علم دین حاصل کریں گے۔ اب علم دین حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جامعہ سلفیہ سے سند حاصل کریں اور سلفی کہلائیں تب آپ علم دین حاصل کرنے والے قرار پائیں۔ جامعہ عمر آباد سے آپ، دارالسلام عمر آباد سے آپ عمری بن جائیں اور وہاں سے آپ سند حاصل کریں تب آپ علم دین حاصل کر سکتے نہیں میرے بھائی۔ دین کا علم دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دین کا بیسک علم، اللہ کے بارے میں بنیادی باتیں، ایمان کے بارے میں بنیادی باتیں، نماز کا طریقہ، زکوٰۃ کے ضروری مسائل، روزے کے ضروری مسائل، عقیدے کی بنیادی باتیں، یہ دین کا بیسک علم ہے۔ یہ حاصل کرنا صرف عبدالغفار صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کو سیکھنا صرف ضیاء الرحمن صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کو حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، مستحب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، آپشنل نہیں ہے، یہ کمپلسری ہے، یہ مینڈیٹری ہے، ضروری ہے۔ آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں، آپ کو دین سیکھنا ہے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی سورہ آل عمران کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے۔ کس بات کی گواہی دی ہے؟ اللہ نے اپنی توحید کی گواہی دی۔
اور اس گواہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ فرشتوں کو بھی شامل کیا ہے، اور فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس گواہی میں علماء کو اور اہل علم کو اور علم دین حاصل کرنے والوں کو شامل کیا۔ اللہ نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، والملائکۃ، اور اس کے فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے بھی گواہی دے رہے ہیں، قائمًا بالقسط، انصاف کو قائم رکھتے ہوئے۔ علماء کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک علماء سے بڑا کسی کا مقام ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں علماء کے علاوہ کسی اور کو شامل کرتا ہے اس گواہی میں۔ اللہ نے اس گواہی میں اپنی ذات کے ساتھ فرشتوں کو شامل کیا ہے، اور فرشتوں کے ساتھ اگر کسی کو شامل کیا تو اہل علم کو شامل کیا ہے جن کے پاس علم دین ہو۔ انسان جس قدر علم دین حاصل کرے گا، جس قدر اپنے رب کو پہچانے گا، اس قدر اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا سورہ فاطر کے اندر انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اس سے ڈرنے والے تو علماء ہوتے ہیں۔ علماء سے مراد یہاں کیا ہے؟ علماء سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کو پہچانے، جو اللہ کو جانے، جو اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں معلومات حاصل کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آپ جتنا اللہ کو جانیں گے اتنا اللہ کا ڈر آپ کے دل میں پیدا ہوگا۔ حضرت لقمان نے اپنے بچے کو جب نصیحت کی تو اپنے بچے کو اللہ کے بارے میں بھی بتایا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بچے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی، کسی چٹان کے اندر چھپی ہوگی، آسمانوں میں کہیں ہوگی، زمین میں کہیں ہوگی، ایک رائی کے دانے کے برابر کی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ جب اس کے علم کا یہ حال ہے، اس کی قدرت کا یہ حال ہے، میرے پیارے بھائیوں، جب اللہ کے علم اور قدرت کا یہ حال ہے، انسان گناہ کرنے کے پہلے کیا نہیں سوچے گا کہ جو اللہ ایک رائی کے دانے کے برابر چیز سے بھی واقف ہے، ہم جب کوئی غلط کام کریں گے، کوئی گناہ کا کام کریں گے، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام کریں گے، تو ظاہر ہے کہ اللہ کو اس کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا، ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ یہ خوف پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر جب انسان اللہ کو جانتا ہے۔ تو علم دین یہ اللہ کا خوف آپ کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اور یہی نہیں، علم دین حاصل کرنے والا شاید دنیا کی نظر میں اس کی کوئی خاص ویلو نہ ہو سکتا ہے۔ دنیا میں تو بھائی مال کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، دنیا میں دنیاوی شہرت اور دنیاوی جاہ و جلال کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں اس کی زیادہ ویلو نہ ہو، مگر اللہ کیوں ویلو ہے اس کی۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے 28ویں پارے میں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ علماء کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ علماء عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے، علم دین حاصل کرنے والا اور علم دین سے دور رہنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے سب سے بہترین لوگ ان کو قرار دیا ہے جو قرآن کا علم سیکھتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ ہم اور آپ رکھتے ہیں، تراویح ہم پڑھ رہے ہیں، مگر اس پر بھی ہم غور کریں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن پر غور کرنے کے لیے ہم نے کتنا ٹائم لگایا۔ سال بھر تو ہم بہت دنیا کے کام کرتے، کم سے کم اس ایک مہینے میں ہم نے قرآن کو سیکھنے کے لیے کتنی محنت کی۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے درمیان بوڑھے ہو چکے ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں، لیکن قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ان کو نہیں آتا۔ قرآن کے جو پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے ان کو نہیں آتا، جو بچپن سے چلا آ رہا ہے، جو طریقہ انہوں نے سیکھا ہے اسی طریقے سے قرآن پڑھے ہوئے۔ کتنے تو ایسے ہیں قرآن پڑھا ہی نہیں، ناظرہ بھی قرآن انہوں نے نہیں پڑھا۔ شریعت کی نظر میں قرآن کے بغیر علم کا کوئی مطلب نہیں۔ اگر قرآن ہے آپ کے سینے میں، قرآن ہے آپ کے دماغ میں، تب تو آپ عالم ہیں، ورنہ آپ عالم نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا
بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن کی روشن آیتیں جو اہل علم کے سینوں میں ہوا کرتی ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ پچھلی کتابوں کی حفاظت تحریر کے ذریعے ہوتی ہے، تورات کی حفاظت تحریر کے ذریعے، انجیل کی حفاظت تحریر کے ذریعے، قرآن کی حفاظت سینوں کے ذریعے کی گئی۔ 4 سال کا بچہ قرآن کو یاد کر کے تراویح کی نماز میں کھڑا ہو کر کے پورا قرآن سناتے ہیں۔ یہ قرآن کی حفاظت ہے، قرآن سینوں میں محفوظ کیا۔ جس سینے میں قرآن ہے اللہ نے اسے اہل علم کا سینہ قرار دیا۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن اہل علم کے سینوں میں ہوتا ہے۔ تو قرآن سیکھنے والا اور قرآن سکھانے والا سماج کا بہترین انسان ہماری نظر میں، چاہے اس کی عزت نہ ہو، ہماری نظر میں وہ معمولی درجے کا آدمی ہو، مگر اللہ کے رسول کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں سماج کا بہترین انسان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کے درجات کو بلند کرے گا اور بہت سارے لوگوں کے درجات کو گرائے گا۔ جو قرآن کو حاصل کرے گا اس کا درجہ بلند ہوگا، جو قرآن کو چھوڑ دے گا اس کا درجہ گرا دیا جائے گا۔ اور جانتے ہیں جو علم دین حاصل کرتا ہے وہ حقیقت میں جنت کا راستہ طے کرتا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، شاید آپ نے سنی بھی ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم دین کے راستے پر چلتا ہے۔ آپ مسجد میں امام نووی کی کتاب کا کورس چل رہا تھا، 40 حدیثوں کا کورس چل رہا تھا، آپ گھر سے چل کے مسجد کو آئے۔ یہ آپ گھر سے مسجد کے راستے پہ نہیں آئے، یہ آپ جنت کے راستے پر آئے۔ آپ نے اپنے گھر سے چل کر کے علم دین حاصل کرنے کا چھوٹا سا بھی سفر طے کیا، آپ نے جنت کا سفر طے کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے ایسے راستے پر جو چلا جو علم کی طرف لے کے جاتا ہے تو وہ حقیقت میں جنت کے راستے پر چلتا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، علم دین حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹ کے لیے اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اس کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، اور عالم دین کے لیے، علم دین والے کے لیے اللہ کی تمام مخلوقات آسمان کے اندر بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں، زمین کے اندر بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں، یہاں تک کہ پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ کیوں کرتی ہیں بھائی؟ مچھلی کا کیا تعلق ہے عالم دین سے؟ مچھلی کیوں دعا کرتی ہے عالم دین کے لیے؟ علماء کہتے ہیں کہ مچھلی جائز ہے، مچھلی حلال ہے، یہ بتانے والا بھی عالم ہوتا ہے۔ مچھلی کا شرعی حکم بتانے والا آپ کو عالم ہے، اس لیے وہ مچھلی بھی اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرتی کہ اے اللہ تو اس عالم کی مغفرت فرما، اس نے میرے بارے میں صحیح حکم جو تیرا ہے اس نے یہ بندوں کو اس نے پہنچایا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْقَمَرِ، چاندنی رات میں چمکنے والا چاند ستاروں کے اوپر جیسے فضیلت رکھتا ہے ویسے ہی ایک عالم فضیلت رکھتا ہے ایک عابد کے اوپر۔ ایک انسان عابد ہے، راتوں میں تہجد پڑھ رہا ہے، روزہ نماز کا پابند ہے، لیکن عالم نہیں ہے، تو اس عابد کے اوپر عالم، اب عالم کا مطلب عالم با عمل، بے عمل کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو عالم عمل کرنے والا ہو، تو اس عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ویسی ہے جیسے چاندنی رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر۔ اور حدیث پاک کا آخری ٹکڑا تو بہت ہی پیارا ہے وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور بے شک علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ نبیوں کی وراثت مال نہیں ہے، نبیوں نے اپنے پیچھے مال نہیں چھوڑا، دینار نہیں چھوڑا، درہم نہیں چھوڑا، پراپرٹی نہیں چھوڑی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں اپنے باپ کا ترکہ لینے کے لیے آئی ہوں،
فدق کا جو مال میرے والد چھوڑ کے گئے ہیں میں وہ ترکہ لینے کے لیے آئی ہوں. تو حضرت ابوبکر نے یہی حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے نبی کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور انبیاء کی وراثت مال نہیں ہوتا ہے, درہم اور دینار نہیں ہوتا ہے. علماء کی وراثت تو علم, انبیاء کی وراثت تو علم ہوتی ہے. اور حضرت فاطمہ یہ جواب سن کر کے خاموش ہو گئی. تو نبیوں کے وارث ہیں اگر آپ علم دین حاصل کرتے ہیں. موجودہ دور میرے بھائیوں فتنوں کا دور ہے. تمام گمراہ قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, جو مشنز ہیں, جو تحریکیں ہیں, جو گمراہ ٹائپ کے اسپیکرز ہیں, ان سب کا لب لباب یہ ہے امت علماء سے دور ہو جائے. آپ کبھی غور کیجئے, یوٹیوب پر اٹھائیے ان لوگوں کو جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں. تمام گمراہ لوگوں کے اندر ایک کامن چیز آپ کو ملے گی, وہ آپ کو علماء سے بدظن کرتے ہیں. کبھی وہ یہ کہیں گے صاحب یہ علماء فرقہ پرستی پھیلاتے ہیں, علماء کو چھوڑ دو میرے پاس آئے. کبھی وہ یہ پیغام دیں گے آپ کو کہ یہ علماء اہل بیت کی محبت آپ کو نہیں بتاتے, آؤ میرے پاس آؤ ہم تمہیں اہل بیت کی محبت بتاتے ہیں. کبھی وہ یہ کہیں گے کہ یہ علماء تو صرف قرآن اور حدیث کا علم رکھتے ہیں, سائنس اور ٹیکنالوجی کے حساب سے یہ نہیں چلتے, آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حساب سے اسلام کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے. اس طریقے کے خوبصورت نعرے لگا کر کے آج امت کو علماء سے دور کیا جا رہا ہے. اور حالات کیا ہیں, میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس وقت جو حالات چل رہے ہیں, اللہ کے نبی کی یہ حدیث 100% بالکل صحیح ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر ہے اور حدیث کے راوی ہیں اللہ کے رسول کے بڑے مشہور صحابی حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ. حضرت حذیفہ کا نام سنا ہوگا آپ نے. یہ اللہ کے رسول کے رازدار تھے, سیکریٹری تھے. اللہ کے رسول کی راز کی باتیں یہ جانتے تھے. یہاں تک کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام منافقوں کا نام بتایا تھا. جس کے جنازے میں یہ شامل نہیں ہوتے تھے لوگ سمجھ جاتے تھے منافق آدمی. تو یہ صحابی ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب. ایک دور ایسا آئے گا اسلام مٹتا چلا جائے گا جیسے کپڑے کے ڈیزائن وقت کے ساتھ مٹتے چلے جاتے ہیں. نیا کپڑا آپ لیتے ہیں, اس کے پرنٹ اور اس کے ڈیزائن بڑے اچھے لگتے ہیں. 2-4 بار کپڑا دھلتا ہے, 2-4 مہینے گزرتے ہیں, پھر اس کے ڈیزائنز, اس کے نقش و نگار, اس کے پرنٹس جو ہیں وہ کمزور پڑنے لگتے ہیں. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے اس کے سارے ڈیزائنز غائب ہو جاتے ہیں. اسلام مٹنے لگے گا جس طریقے سے کپڑے کے ڈیزائن اور کپڑے کا رنگ مٹنے لگتا ہے. حتی لا یدرا ما صیام ولا صلاۃ ولا نسک ولا صدقہ. یہاں تک کہ ایک ایسا دور بھی آ جائے گا کہ کوئی نماز کا مطلب نہیں جانے گا, کوئی قربانی کا مطلب نہیں جانے گا, کوئی روزے کا مطلب نہیں جانے گا, کوئی صدقہ خیرات کا مطلب نہیں جانے گا. شکریہ ادا کیجیے اپنے علماء کا. جب تک یہ علماء ہے, یہ منبر آباد ہے, کم سے کم آپ کو روزہ نماز کی اہمیت بتانے والے لوگ موجود ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اتنے پر بھی لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور علماء کا وجود لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. لیکن اللہ کی قسم جس دن یہ علماء چلے گئے یہ حدیث سامنے آ جائے گی, لا یدرا ما صلاۃ ولا صیام ولا نسک ولا صدقہ. یہ بھی نہیں لوگ جانیں گے کہ نماز کیا ہے, روزہ کیا ہے, صدقہ کیا. آپ دیکھ لیجئے اسی ہندوستان میں بہت سارے گاؤں ایسے ہیں یا کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے, یا کوئی تراویح کی نماز نہیں پڑھتا ہے. غیر مسلموں کے تہواروں پر پتھر کے بتوں کے آگے مسلمان سجدہ کرتا ہے. ہولی کے تہوار پر ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ہولی کھیلتا ہے. دیوالی کے تہوار پر ان کے ساتھ بیٹھ کر کے عبادت کرتا ہے ان کے معبودوں کی, مسلمان کرتا ہے. بہت سارے واقعات موجود ہیں ہندوستان کی سرزمین پر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ دور ہوگا وَلْيُسْرَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ. راتوں رات اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کو اٹھا لے گا, قرآن دنیا سے اٹھا لیا جائے گا. فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آیَةٌ. قرآن کی ایک آیت روئے زمین پر باقی نہیں بچے گی. وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ. اس وقت کچھ ایسے لوگ بچیں گے, بوڑھے لوگ, بوڑھے مرد و عورت بچیں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے پایا, ہم بھی پڑھتے ہیں. صرف لا الہ الا اللہ پڑھیں گے, نماز سے ان کو بھی کوئی مطلب نہیں ہوگا, روزے سے ان کو بھی کوئی مطلب نہیں ہوگا, بس وہ اس لیے لا الہ الا اللہ پڑھیں گے کیونکہ ہمارے باپ دادا لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. تو حدیث کے راوی حضرت حذیفہ ہیں, ان کے ایک شاگرد تھے, ان کا نام تھا صلہ.
صلہ نے پوچھا حضرت حذیفہ سے کہ اے حذیفہ، جب وہ نماز کو نہیں جانیں گے، روزہ کو نہیں جانیں گے، صدقہ خیرات کو نہیں جانیں گے، قربانی کو نہیں جانیں گے، تو لا الہ الا اللہ زبان سے کہنے سے کیا فائدہ ان کو حاصل ہوا؟ کچھ فائدہ ہوگا ان کو؟ تو حضرت حذیفہ نے اپنا منہ پھیر لیا. پھر انہوں نے اپنا سوال ریپیٹ کیا کہ جب وہ کچھ نہیں جانیں گے تو لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ جب 3 مرتبہ انہوں نے سوال کیا تو تیسری مرتبہ حضرت حذیفہ نے اپنا چہرہ ان کی طرف کیا اور کہا یا صلہ تنجیہم من النار، تنجیہم من النار، تنجیہم من النار. وہ دور ایسا ہوگا کہ اس دور میں یہ کلمہ ہی لوگوں کو جہنم سے بچا سکے گا. ایسا دور آ جائے گا اور وہ دور قریب ہے. جس طریقے سے علماء ربانی دنیا سے جا رہے ہیں، آپ دیکھیے بڑے بڑے علماء دنیا سے جا رہے ہیں. اب علم کے نام پر کیا ہے؟ سطحیت ہے. علم کے نام پر بڑی بڑی باتیں ہیں. اب تو ایک صاحب کا میں نے دیکھا، وہ کہہ رہے تھے کہ صاحب امام مہدی اگر آج آ گئے تو سب سے پہلے مجھ سے کانٹیکٹ کریں گے کیونکہ یوٹیوب پر میرے سبسکرائبر سب سے زیادہ ہیں. اب علم کا معیار یہ ہے کہ آپ کو یوٹیوب پر سبسکرائب کرنے والے کتنے لوگ ہیں، آپ کو ویوز کتنے ملتے ہیں، آپ کو لائک کرنے والے کتنے ہیں، آپ کے فینس کتنے ہیں. فینس تو ماشاءاللہ شاہ رخ خان کے بھی بہت زیادہ ہے بھائی صاحب، سلمان خان کے بھی کم نہیں ہیں، ناچنے گانے والوں کے بھی کم نہیں ہیں، فاحشہ عورتوں کے بھی کم نہیں ہیں. کیا فینس اور لائک کرنے والوں کی تعداد یہ طے کرے گی کہ کون عالم ہے کون عالم نہیں ہے؟ ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں. کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جن کی زندگیاں گزری ہیں قرآن و سنت کے پڑھنے پڑھانے میں، وہ بیچارے گمنامی کے پردے میں ہیں، کوئی جاننے والا نہیں ہے. ان کا علم ان کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے اور دھیرے دھیرے اب جاہلوں کی حکومت آ رہی ہے. حیدرآباد کے ایک صاحب ہیں، ان کا ایک ویڈیو ابھی آیا. علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن صاحب ویل ڈریسڈ ہو کر کے، ویل مینرڈ ہو کر کے، اسٹیج لگا کر کے وہ پبلک کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں. یہ بھی بڑی مصیبت ہے ہمارے یہاں. ہمارے یہاں کوئی مطلب ذمہ داری نہیں ہے کہ کون سوالوں کا جواب دے گا کون نہیں دے گا. ہر آدمی جس کو بولنا آ جائے وہ مفتی بن گیا ہے ہمارے یہاں. یہ مسئلہ ہو گیا ہے. اب صاحب جس انسان کو قرآن کی آیتیں ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا وہ فتویٰ دے رہا ہے. پوچھا گیا کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی تھوک کو نگل جائے، تھوک حلق کے نیچے چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ حضرت نے فرمایا روزہ ٹوٹ جائے گا. 1400 سال تک کسی امام کا، کسی عالم کا یہ فتویٰ نہیں رہا ہے. یہ آج ایک صاحب کا فتویٰ ہے جو حیدرآباد کی سرزمین پر رہتے ہیں اور پروگرام کرتے ہیں. پروگرام کا ٹاپک ہوتا ہے آسک می، آسک بردر فلاں فلاں بردر سے سوال کیجئے. وہ صاحب وہ لوگوں کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں. ان حالات میں اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد رکھیے، بڑی پیاری حدیث ہے اور آپ کو یاد ہونی چاہیے یہ حدیث. میں عام طور سے حدیثوں کا نمبر نہیں بتاتا ہوں، مجھے یاد نہیں ہوتے حدیثوں کے نمبر، مگر اس حدیث کا نمبر یاد ہے. بڑا ایزی نمبر ہے. یہ صحیح بخاری کی 100 نمبر کی حدیث ہے، 100 نمبر کی حدیث. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، ولکن يقبض العلم بقبض العلماء. اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا. حتی اذا لم يبق عالما، یہاں تک کہ جب علماء نہیں بچیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ کسی جاہل کو اپنا لیڈر بنا لیں گے، جاہل کو اپنا امام بنا لیں گے، جاہل کو اپنا پیشوا بنا لیں گے. فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. اور جاہلوں سے سوال کیا جائے گا اور جاہل فتویٰ دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ حالات ہیں. علم دین سیکھو میرے بھائی اور علماء کی قدر کرو. اس دور میں علماء کو لازم پکڑنا، علماء سے تعلق مضبوط کرنا، علماء کے آگے جا کر کے زانوئے تلمس طے کرنا، علماء سے دین سیکھنا، یہ اس دور میں بہت سارے فتنوں سے بچنے کا واحد راستہ ہے. کیونکہ ہر طرف قرآن و حدیث کے نام پر آپ کو الگ چورن بیچا جا رہا ہے. قبر کے آگے سجدہ کرنے والا بھی قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے بھائی صاحب. مرزا غلام احمد قادیانی کو اللہ کا نبی ماننے والے بھی قرآن سے دلیل دے رہے ہیں. محرم کے مہینے پہ سینہ پیٹنے والا اور صحابہ کو گالی دینے والا بھی قرآن سے اپنا مسلک ثابت کر رہا ہے. آپ ڈفرنس کیسے کریں گے؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کون قرآن کی صحیح تفسیر بیان کر رہا ہے اور کون قرآن کو اپنے من کے مطابق چلا رہا ہے؟ یہ فرق آپ کو علماء ربانی بتائیں گے.
اور یہ علم دین یہ وہ چیز ہے جو قبر میں بھی آپ کے کام آئے گا. قبر میں آپ کا مال آپ کے کام نہیں آئے گا, آپ کے بچے آپ کو پوچھنے نہیں آئیں گے. مر جائیں گے آپ, بچے مٹی دے کے چلے آئیں گے. اور بچہ بھی اگر آپ نے کچھ پڑھایا لکھایا ہوگا, اس کو کچھ تھوڑی بہت دعائیں یاد ہوگی, تب تو وہ جنازے کی نماز میں بیچارہ جنازے کی دعا پڑھے گا, ورنہ چپ ایسے ہی ہاتھ باندھے کھڑا رہے گا. کم سے کم اپنے بچوں کو اس لائق بنائیے. میں نے پچھلی تقریر میں تربیت اولاد کے موضوع پر خطاب کیا تھا, میں نے کہی تھی یہ بات, اپنے بچوں کو اس لائق بنائیے کہ جس دن آپ کا انتقال ہو, آپ کا جنازہ سامنے رکھا ہو, آپ کا بیٹا جنازے کی نماز کی دعائیں تو پڑھ سکے, اپنے باپ کی مغفرت کی دعا تو کر سکے. ایسی اولاد کا کیا مطلب ہے ہم دنیا سے جائیں اور وہ اولاد ہمارے حق میں دعا نہیں کر سکتے؟ تو اولاد دعائیں کرے گی آپ کی, آپ کو قبر میں اتار دے گی, کفنا دے گی, دفنا دے گی, مگر قبر میں آپ کی مدد کرنے نہیں آئے گی. منکر نکیر آپ سے جب آ کر کے سوال پوچھیں گے, بتا تیرا رب کون ہے, بتا تیرا دین کیا ہے, بتا تیرے نبی کون ہے, آپ کا بیٹا آپ کی مدد نہیں کرے گا, آپ کی اہلیہ محترمہ آپ کی مدد نہیں کریں گی, آپ کے پڑوسی رشتہ دار آپ کی مدد نہیں کریں گے. وہاں بھی آپ کو علم دین کام آئے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قبر کے سوالوں کا جو صحیح جواب دے گا, فرشتے کہیں گے اچھا تو صحیح جواب دے رہا ہے. بندہ کہے گا میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے, میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرشتے پوچھیں گے ما یدری کا, تجھے یہ جواب پتا کیسے چلا, ہاؤ ڈڈ یو نو, تو نے جانا کیسے اس کو؟ تو بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ, میں نے قرآن پڑھا تھا, میں نے اللہ کی کتاب پڑھا تھا, میں نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا تھا اور اس پر غور کیا تھا, میں نے علم دین حاصل کیا تھا, وہاں سے مجھے ان سوالوں کا جواب پتا چلا ہے. تو میرے نوجوانوں, علم دین کی اہمیت کو سمجھو. مال حاصل کرنے کے لیے جیسے ہم ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے ہیں نا, مقابلہ کرتے ہیں, ویسا مقابلہ ہم علم کے لیے کریں. علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے درمیان کمپٹیشن ہونا چاہیے. ارے یار میرا دوست جو ہے اس نے اتنی کتابیں پڑھ دی, میں بھی پڑھ کے دکھاؤں گا, میں بھی علم دین حاصل کروں گا. اور آج تو ماشاءاللہ آسانی ہے, آن لائن کورسز چل رہے ہیں, آپ اپنی سروس کرتے ہوئے, اپنا کام کرتے ہوئے بھی علم دین حاصل کر سکتے ہیں. اور بزرگوں سے کہوں گا کم سے کم اپنے ایک بچے کو آپ عالم دین بنائیں, ایک بچے کو. باقی کو آپ ڈاکٹر بنائیے, انجینئر بنائیے, چلتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ہماری قوم کو انجینئروں کی بھی ضرورت ہے, ہماری قوم کو ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے, ہماری قوم کو وکیلوں کی بھی ضرورت ہے, مگر ایک بچہ آپ کے گھر میں عالم ہو, اور ایسا عالم ہو جو عالم باعمل ہو, اس کو بچپن سے صحیح تربیت دیں, آپ اچھے ادارے میں ڈالیں. آپ انشاءاللہ وہ ایک بچہ جو آپ کا عالم بنے گا وہ آپ کے لیے باعث خیر و برکت بھی بنے گا, آپ کے گھر میں دینی ماحول بھی لائے گا, اور آپ کے لیے وہ ذخیرہ بنے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب انسان کا انتقال ہوتا ہے, انسان مر جاتا ہے, اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے, مگر 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی کام آتی ہیں. ان 3 چیزوں میں اولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے, صدقۃ جاریۃ, کوئی صدقہ ایسا کر کے جائے جو کنٹینیو رہے اس کے بعد, اور او علم ينتفع بہ, کوئی ایسا علم کا کام چھوڑ کے جائے جو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھائیں. اگر آپ اپنے بچے کو عالم بنائیں گے تو یہ تینوں چیزیں آپ کو مل جائیں گی. اولاد سے بڑا صدقہ نہیں ہے کوئی, اولاد سے بڑا صدقہ نہیں ہے کوئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں انسان کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. بندہ پوچھتا ہے میرا درجہ کیوں بلند ہو رہا ہے, تو فرشتے جواب دیتے ہیں بے استغفار ولدک لکا, تیرا بچہ تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے, اس لیے جنت میں تیرا درجہ بلند کیا جا رہا ہے. تو اولاد صدقہ جاریہ بھی ہے, اگر آپ نے نیک بنایا ہے, عالم بنایا ہے, اور وہ اولاد نیک بھی ہے, دعا بھی کرے گی آپ کے لیے. اور جب آپ نے اپنی اولاد کو عالم بنایا ہے, ظاہر ہے انگلی پکڑ کے آپ پہلے مکتب میں لے کے گئے ہوں گے, آپ نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوگا, لیکن اس بچے کی فیس ادا کی ہوگی, اس کو پڑھایا ہوگا, قربانیاں دے کر کے اس بچے کو عالم بنایا ہوگا. وہ بچہ جہاں بھی قرآن پڑھے گا, جہاں بھی حدیث پڑھے گا, جہاں بھی علم دین سکھائے گا, اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. تو یہ تینوں چیزیں اگر آپ اپنے کسی بچے کو عالم بناتے ہیں تو یہ چیز آپ کو حاصل ہوگی میرے بھائی. اس لیے علم دین پر توجہ دیجیے. اور آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ ہم فتنوں کے دور میں چل رہے ہیں, اور فتنوں کے دور میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے
کہ جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو فتنوں سے بچایا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اس فتنوں کے دور میں جو چل رہا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے، جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے، جو بیٹھا ہے وہ کھڑے شخص سے بہتر ہے۔ یعنی اس فتنے کے دور میں ان فتنوں سے جتنا ہو سکے بچ کر کے رہو۔ اور بچیں گے آپ کیسے؟ بچیں گے آپ علماء ربانی کی صحبت کے ذریعے۔ اور میرے بھائیوں، ہمارے سامنے بہت سارے واقعات ہیں کہ جو نوجوان علماء سے دور ہوئے، میں نے ایسے ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے، پانچوں ٹائم کے نمازی تھے، دیندار تھے، صف اول میں رہنے والے تھے، علماء سے دور ہوئے، آج وہ قادیانی بن گئے۔ کوئی شکیل بن حنیف کو اللہ کا نبی ماننے لگا، کوئی قادیانی بن گیا، کوئی مرزا محمد علی مرزا انجینئر جو پاکستان کا ہے، اس کو اپنا بہت بڑا امام ماننے لگا۔ یہ طرح طرح کے فتنوں میں کیوں پڑ رہا ہے ہمارا نوجوان؟ علماء سے دور ہے۔ اس لیے علماء سے اپنا تعلق جوڑیے، علم دین حاصل کیجئے، اور اس طریقے کے جو کورسز ہیں، اس طریقے کے کورسز میں آپ ضرور حصہ لینے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جہالت سے بچنے کی توفیق دے۔ جہالت تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانی بھی بیان کی ہے کہ ان یرفع العلم ویسقط الجہل۔ قیامت کے وقت جب قیامت قریب آئے گی، علم جو ہے اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ تو آپ اگر اپنے گھر میں جہالت کو جگہ دیں گے، آپ کی آنے والی نسلیں بگڑ جائیں گی، آپ کے گھر میں شرک آئے گا، آپ کے گھر میں بدعت آئے گی، آپ کے گھر میں الحاد آئے گا۔ لہٰذا ان تمام زہریلی چیزوں کا جو علاج ہے وہ علم دین کے اندر ہے، اس کو ہم سب حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ